لڑ لیں گے. اچھا جی, کوئی بات نہیں, یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو آپ سر لڑ لیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کی میں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں. ریمیڈیز بھی کرنی پڑیں گی سر بہت کچھ بدلنا پڑے گا اور بہت سارے آپریشنز اپنے اندر کرنے پڑیں گے. اپنے اندر کی کمانڈ اینڈ چین کو سارا کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن سے لڑنے سے پہلے اپنے اندر کے غداروں سے لڑ لو. ٹھیک ہے, تو جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی باہر لایا جائے گا یا سر مجبوری بن جائے گا مجھے لگتا ہے. دیکھیں میں کسی کا کوئی فین نہیں ہوں, میں اپنے کاغذ کا فین ہوں, میں اس کو جانتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ میں دس وے اور دیٹ وے کسی کا ایجنڈا ٹو کر کے اپنی قبر میں عذاب نہیں بھروں گا. صحیح ہے, میرا کاغذ مجھے کہنا بند کر دے گا, میں کہنا بند کر دوں گا. مجھے پتہ ہے میں جتنے لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی کے از کمنگ, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بالی ووڈ کی کوئی سنگم فلم کے ڈائلاگ بول رہا ہوں. تو وہ ایسا ہونا کتنا ٹائم رہ گیا ویسے؟ ان قریب ہی ہے سر. لیکن عمران خان جو ہے نا, میں سچی بات ہے, میں اس بات پہ کنونسڈ ہو گیا ہوں کہ وہ آؤٹ آف دا سلیبس مین ہے. اس نے ہماری اتنے سالوں کی ریسرچ ساری زوڈیک سائنسز کی تباہ و برباد کر دی ہے. اچھا, ساڑیاں ساریاں کتاباں اس اکلے بندے نے فیل کر دیتی ہیں. نہیں حکومت بھی پریشان ہے تو آپ بھی پریشان سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں پریشان ہوں. میں لاجکس کا آدمی ہوں. ہماری زوڈیک سائنسز کی بکس پوری دنیا میں کنسنسس یہ ہے, اور وہ کسی ایک دو بندوں کی ریسرچ نہیں ہے, وہ ہزاروں سال کی ریسرچ ہے. اور اس میں ہمارا کنسنسس یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے زوڈیک چارٹ میں لائف تھریٹ ڈبل ڈیجٹ میں آ جائے, یعنی 10 ہو جائے, ہی کی ناٹ اسٹینڈ. ٹھیک ہے, اور آئی کے ذائچے میں 48% لائف تھریٹ ہونے کے باوجود ہی اسٹینڈنگ ٹال. بالکل ایسے, تو 5 گنا زیادہ لائف تھریٹ ہونے کے باوجود وہ کھڑا ہوا ہے. تو کوئی تو ہے بھائی جس نے ہماری کتابیں فیل کر دی ہیں. ہماری کتاب تو یہ کہتی ہے کہ 10% ہوگا تو بندہ کھڑا نہیں ہوگا. اچھا دوسری طرف ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بندے کے زوڈیک چارٹ میں 1/5 آف دا ہول چارٹ اسپرچول کنیکٹیویٹی ہو. اب ہمارے یہاں اسپرچول کنیکٹیویٹی کا مطلب وہ جن بھوت چڑیلنے بابے یہ ہوتا ہے. اسپرچول کنیکٹیویٹی کا مطلب ہے ول آف گاڈ. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کے چارٹ میں جو ہے وہ اسپرچول کنیکٹیویٹی 20%, 5واں حصہ 1/5 آف دا ہول چارٹ 20% ہو, تو ہی کین ٹرن دا ٹیبل اینی ویئر اینی ٹائم ہی وانٹس. سر اس کی اسپرچول کنیکٹیویٹی 80% ہے اینڈ ہی اسٹل ان جیل. ہماری تو کتاب فلاپ ہو گئی. ہم نے اس کے بارے میں کیا رائے دینی ہے؟ وہ پتہ نہیں کون ہے سر, وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آدمی ہے. اور میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں جس بندے کا سب سے زیادہ ذائچہ دیکھا ہے وہ عمران خان ہے, کیونکہ میرے سے کوئی اور کسی بندے کا پوچھتا ہی نہیں ہے. تو میں تو اسی کا ذائچہ دیکھنا ہے. اور میں جو ہے نا اس کو جتنا جتنا دیکھتا جا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اسپرچول کنیکٹیویٹی ہے نا وہ اپنا راستہ لے گی اور وہ آئے گا باہر. ٹھیک ہے, اس سے کام لے لینا ہے. لیکن ایک چیز مجھے عمران خان اور قائد اعظم کے ذائچے میں بہت ساری چیزیں نا سملر لگتی ہیں. اچھا وہ کیا؟ دونوں کی جیب میں کھوٹے سکے تھے. اچھا دونوں کی جیب میں کھوٹے سکے تھے. دونوں نے جب اپنا کام مکمل کر دیا جلدی دنیا سے چلے گئے. صحیح ہے شاہ جی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جب ایک ٹریک پہ چڑھے گا تو آئی کے کا دنیا میں رہنا بھی کمال ہے اور دنیا سے جانا بھی کمال ہوگا. وہ پاکستان کو ٹریک پہ ڈال دے گا, پھر لمبے عرصے تک سسٹین نہیں کر پائے گا. مجھے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے شاہ جی, گاڈ نوز, اللہ جانے, اللہ اس کو زندگی سے سلامتی دے. نہ میں نے اس سے ملنا ہے, نہ میری وہ پھوپھی کا پتر ہے کہ میں نے اس کا ایجنڈا ٹو کرنا ہے, نہ میں نے اس کا کسی دشمن کا ایجنڈا ٹو کرنا ہے. اور میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے جو بیسٹ فرینڈ ہے نا وہ سارے اینٹی عمران ہیں زیادہ تر. اچھا, وہ مینوں کہندے نے ساڈی گل نہیں کرتے. ٹھیک, میں اپنے پیشے سے بد دیانتی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ شاہ جی, وقت کی قلت ہے اس وجہ سے انشاءاللہ ہم پھر نشست رکھیں گے. ناظرین, قائد اعظم اور عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان ایک کھوٹا سکہ نہیں ہے. پاکستان کسی صورت میں بھی نہیں, کھرا سکہ ہے, اور یہ آنے والے وقت میں پوری اقوام عالم کو پتہ چل جائے گا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. تو ملحمہ کلۃ الکبریٰ کا جو میں نے آپ کو کہا تھا 7 سال کی بڑی جنگ, اور ہم 5 سال کے اندر کھڑے ہیں. اگلے 2 سال ہی ہیں. مسلمانوں کو اتنی کوٹ پاٹ جائے گی, اس کے بعد مسلمانوں میں یہ پکا یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. پھر مسلمان اکٹھے ہو کے بڑی طاقت بن کے لڑیں گے اور ریٹیلیٹ کریں گے اور جنگ جیتیں گے. جی, یہ مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی میں بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے مزید پوچھنے کے لیے کہ جب مسلمان اکٹھے ہوں گے
ہو جائیں گے. تو ایک بزرگ آئیں گے, ایک شخصیت ہوگی جو لیڈ کریں گے, جن کے بارے میں امام مہدی ان کو کہا جاتا ہے. وہ آرماگیڈون ہے. وہ آرماگیڈون ہے, ابھی نہیں ان کا کوئی. نہیں, اچھا, وہ اس کے بعد والی جنگ ہے. ٹھیک ہے. ابھی مسلمان بڑی طاقت بنیں گے, اس کے بعد وہ خراسان کے لشکر والا سارا سین ہے. خراسان کا لشکر بھی امام مہدی علیہ السلام آرماگیڈون میں بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور جنگ جو ہمارے سامنے کھڑی ہے, جس کو آپ ایسکلیٹ ہوتے ہوئے ان قریب دیکھ لیں گے, زیادہ ٹائم اس کا بھی نہیں ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ حدیث میں بار بار ذکر ہے کانسٹنٹینوپل کا, قسطنطنیہ. سرکار نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. بالکل نہیں, بالکل. اور تین مقام ہے جو ایک لائن میں ہے, خانہ کعبہ, جی, بیت المقدس, آیا صوفیہ. وہ جو ایک لشکر آنا ہے وہاں سے 80 جھنڈے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی, 9,60,000 بوٹس آن دا گراؤنڈ. اگلی وار ترکی کے ساتھ ہے. اچھا, اگلی وار ترکی کے ساتھ ہے سر. گیٹ اور وہ کون کون ہوگا اس میں شامل؟ یورپ, نیٹو, سارا یورپ, 80 ملک, اسرائیل 80 بھی, اور جھنڈے سارے سر, 80 جھنڈے, 80 ملک, نیٹو. اچھا, اگلی جنگ وہ ہے. صحیح ہے. لیکن اس میں پھر مسلمان بہت زبردست قسم کا بیہیو کریں گے. اس کے بعد وہ اٹک کے پل والی جنگ ہے جتنوں اسی لڑنا ہے, لیکن حال ہی نہیں. وہ غزوہ ہند بڑی دور ہے, بہت دور ہے. ٹھیک ہے. اور غزوہ ہند ہم نے بھی نہیں لڑنی, ہماری اوقات نہیں ہے اس جنگ کو لڑنے کی. وہ غزوہ کا امپیکٹ سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین کا. میں یہ سخت جملے بول جاتا ہوں, لیکن سر ہو سکتا ہے ریاست نہ ہو, آپ میں ہم تو تیار ہونا لڑنے کے. مسلمان ضرور ہوں گے, مسلمان ضرور ہوں گے. اس میں باؤنڈریز نہیں ہوں گی. یہ 1947 والا پاکستان یا 1947 والا ہندوستان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ بیونڈ دی باؤنڈریز جنگ ہے, کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ لشکر آئے گا بیت المقدس سے, اور وہ پھر غزوہ ہند لڑے گا. اور پھر چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں سے جو ان کو مال غنیمت ملے گی وہ بیت المقدس کا زیور بنائیں گے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ لشکر وہاں سے آئے گا, وہ یہاں لڑے گا. ہم چونکہ بہت بڑا قلعہ ہیں, اور یہ واقعی ہے, یہ جو اقبال نے کہا نا ہم نے ظلم کیا اپنے بچوں سے, علامہ اقبال چھین کے, ہم نے ان کو پہاڑ اور گلہری کے علاوہ کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے. حالانکہ علامہ محمد اقبال اس صدی کا نہیں, ایک کئی 100 صدیوں کا وہ اتنا بڑا مسلح ہے, اتنا بڑا آدمی ہے علامہ محمد اقبال, کہ نہ صرف انہوں نے آنے والے تمام چیزوں کا بتایا ہے بلکہ اسے نکلنے کے طریقے بھی بتائے ہوئے. اقبال نے کہا تھا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اقبال نے کہا تھا, اور اقبال نے بہت کچھ کہا ہوا ہے. ہم نے علامہ محمد اقبال کو بھول کے ظلم کیا ہے, اور علامہ محمد اقبال نے جو ہے نا وہ جس طرف کا اشارہ کیا ہوا ہے وہ وقت آ گیا ہے. صحیح ہے. اچھا شاہ جی, آپ نے بھی پاکستان کا ذکر کیا تو تھوڑا سا آخری حصے میں پاکستان کا بھی ہو جائے. پاکستان عام سا ملک نہیں ہے سر, اس کے بارے میں بھی علامہ محمد آپ نے کہا, بالکل کہا آپ نے 2025 میں بھی ایک بات کہی تھی پاکستان کے حوالے سے, اور بالکل یہی بات کہی تھی آپ نے. پاکستان کی قوم کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن شاہ جی جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس میں جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھی, حکومت نے ہر فوراً جو ہے تیل کی قیمت بڑھا دی, یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ یہاں سے جا رہے ہیں دوسرے واپس آئیں گے سر. کب شاہ جی؟ ان قریب. میں یہ لوگوں کو لگتا ہے شاید میں بڑی کوئی نا فلمی باتیں کر رہا ہوں کچھ, میں اپنے نمبرز کو پڑھتا ہوں. مجھے اس کے اوپر اس لیے اعتماد ہے کہ میں نے اپنا جتنا بھی تھا, اللہ نے مجھے جتنا شعور دیا, وزڈم دی, میں نے دیانتداری سے لگایا ہے. کوئی اینک پہنے بغیر, شیعہ سنی وہابی تعصب کے اینک پہنے بغیر, اور میں اس میں جتنا مجھے سمجھ آتی ہے, میں کلیم بھی نہیں کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ میر عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو ہمارا جو وطن ہے نا, یہ امام مہدی علیہ السلام کا قلعہ بنے گا. اور جب امام مہدی علیہ السلام کا قلعہ بنے گا تو یہ عام سا علاقہ نہیں ہوگا, یہ اصل میں کلینزنگ ہے. سمجھیے, مولا امام مہدی علیہ السلام جس گھر سے ہے نا, اللہ کا فیصلہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا, رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا. اس لیے جہاں جہاں رجس ہوگا وہاں پہلے صفائی ہوگی. اچھا شاہ جی, یہ جو سچویشن ابھی ایمرج ہوئی, اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کر دے؟ سر انڈیا اسرائیل کی پراکسی ہے. ممکن ہے یہ؟ سر ممکن کیا, کچھ سامنے نظر آ رہا ہے. نہیں, حملہ کا سر سامنے نظر آ رہا ہے. افغانستان, انڈیا,
ایران یہ ایسکلیٹ سچویشن جب کرے گی تو یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ادھر افغانستان سے ہم نے جنگ چھڑی, ادھر انڈیا حملہ کرنے کو بیٹھا ہوا, تو ہم مشکل میں نہیں آ جائیں گے؟ لڑ لیں گے, اچھا جی, کوئی بات نہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو آپ سر, لڑ لیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کی میں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں ریمیڈیز بھی کرنی پڑیں گی سر, بہت کچھ بدلنا پڑے گا, اور بہت سارے آپریشنز اپنے اندر کرنے پڑیں گے, اپنے اندر کی کمانڈ اینڈ چین کو سارا کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن سے لڑنے سے پہلے اپنے اندر کے غداروں سے لڑ لو. ٹھیک ہے, تو جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی باہر لایا جائے گا یا سر مجبوری بن جائے گا مجھے لگتا ہے. دیکھیں میں کسی کا کوئی فین نہیں ہوں, میں اپنے کاغذ کا فین ہوں, میں اس کو جانتا ہوں, اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ میں دس وے اور دیٹ وے کسی کا ایجنڈا ٹو کر کے اپنی قبر میں عذاب نہیں بھروں گا.